نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب بھائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے، اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جل شانہ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں انتہائی آسان عمل آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں، لیکن بہت ہی آزمودہ اور بہت ہی زیادہ مجرب عمل ہے، اور احادیث مبارکہ میں کثرت کے ساتھ ان کے فضائل آئے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ موت کے سوا صرف موت کا علاج اس میں موجود نہیں، بقایا ہر بیماری کا شفا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائی، دنیا جہان کا کوئی بھی آپ کا کام کے لیے آپ پڑھو گے، کسی بھی مقصد کے لیے پڑھو گے، کسی بھی غرض کے لیے پڑھو گے، تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی بر آئے گا۔ عمل کیا ہے؟ عمل بتانے سے پہلے ہر کوئی مجھے یہ کہتا ہے کہ اجازت دے دو، اجازت دے دو، اجازت دے دو۔ تو میرے بھائی، اجازت عام ہے، ہر کسی کو اجازت ہے، اجازت مانگنے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ کوئی نہ کوئی یہ کہتا ہے کہ خاص اجازت ہمیں دے دے، تو خاص اور عام ہر کسی کو ہے۔ اگر آپ نے کمپلیٹ ویڈیو دیکھا تو آپ کو خاص اجازت ہوا، اور اگر آگے پیچھے کیا تو آپ کو عام اجازت ہے۔ اب اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا میرے بھائیوں، صرف 40 مرتبہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس طرح نہیں، اس طرح پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ کا میم اور الحمد کا لام یہ ملانا ہے، اور الحمد کا لام بیچ میں سے گرانا ہے، ختم کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اس طرح آپ لوگوں نے 40 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ پڑھنا کس ٹائم ہے وہ بھی سن لیجئے گا، لیکن ایک بھائی کا واقعہ یاد آیا کہ وہ ایک مشکل میں تھا، اور ایسے مشکل میں تھا کہ سلاخوں کے پیچھے تھا اور بے گناہ تھا، اور پولیس والے بڑی ڈیمانڈ کر رہے تھے، اور ان کے بس میں اتنے پیسے نہیں تھے۔ وہ بیچارہ کھانے کے لیے ترستا تھا، کھانے کے پیسے نہیں تھے، تو لا کو پولیس کو کیسے دیتے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک عمل آپ کی ہی چینل سے میں نے دیکھا، اور میں نے وہ پڑھنا شروع کیا، اور جیسے ہی پڑھا تو انہوں نے مجھے آزاد کر دیا، بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی جواب کے، بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی ڈیمانڈ کے۔ تو عمل کیا ہے میرے بھائی؟ عمل یہ ہے کہ آپ لوگوں نے روزانہ صبح اٹھتے ہی یا فجر پڑھتے ہی اپنی جگہ پر آپ لوگوں نے بیٹھنا ہے، لیکن فجر پڑھنے کے فوراً بعد پڑھنا انتہائی مفید ہے، انتہائی مجرب ہے۔ آپ لوگوں نے 40 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے وَلَا-الضَّالِّينَ تک، اور پھر اس کے بعد سارا دن سوتے وقت آمین آمین، دل اور دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ جو سورۃ الفاتحہ میں نے پڑھا ہے تو ان کا اینڈ آمین، اور اللہ جل شانہ کے اوپر یہ گمان کرتے ہوئے، یہ یقین آپ کا ہو
کہ یہ آمین جو میں کہنے جا رہا ہوں، اچھا ایک بات میں بعد میں بھول جاؤں گا، اب آمین جو آپ سارا دن پڑھو گے نا تو ان کا کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی تعداد نہیں ہے، جتنا آپ کے بس میں ہوگا اتنا ہی پڑھیں۔ یہ نہیں کہ آپ تسبیح اٹھائیں اور صبح سے لے کر شام تک آمین 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 پڑھیں اور کوئی نہ آپ نماز پڑھیں، نہ کھانا کھائیں، نہ کوئی اور عذر آپ کمپلیٹ کریں، نہیں۔ اچھا اس میں آپ کھا بھی سیکھتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، سو بھی سکتے ہیں، کام بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو وقت میرے فارغ وقت تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، آمین 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 پڑھیں۔ آمین کا معنی کیا ہے کہ اے اللہ میرا یہ دعا قبول فرمائے۔ دعا کیا مانگی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحمان اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ رحمان بمعنی رحم کرنا والا، رحیم بمعنی رحم مہربان۔ اچھا اب اس میں دو راز ہے۔ ایک راز یہ ہے کہ رحمان یہ دنیا کے لیے خاص ہے، دنیا میں مہربان اللہ ہر کسی پر ہے، مسلمان پر بھی ہے اور غیر مسلم پر بھی ہے۔ اور رحمان دنیا اور رحیم صرف آخرت، اس کا معنی صرف آخرت کے ساتھ ہے کہ اللہ مہربان ہے صرف اور صرف مسلمانوں پر، نہ کہ کفاروں پر۔ کافر کا معنی ہے انکار کرنے والا، تو اس نے اسلام سے انکار کیا ہے نا، مسلمانی سے انکار کیا ہے، تو ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں ہوں گے۔ اچھا اب میرے بھائی بسم اللہ کا معنی ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو کہ رب العالمین تمام عالم کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیرے لیے عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھائے۔ صراط والذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا، وہ راستہ ہمیں دکھا جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم، نہیں ان کے راہ پر چلا، نہیں ان کا راستہ ہمیں دکھا جن پر آپ ناراض ہیں، جن پر آپ غصہ ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا وہ جو گمراہ ہیں، ولا الضالین جو گمراہ ہیں۔ آمین، اے اللہ یہ دعا میرا قبول کر۔ یہ دیکھیں سورۃ الفاتحہ میں پہلے کیا ہے؟ اللہ کا تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ پھر اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ سے مدد مانگتے ہیں، ہاں، اور آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس کے بعد پھر دعا ہے کہ ہمیں سیدھا راہ دکھا، ان کے بعد پھر پناہ ہے، ان کے بعد آمین۔ تو پورا جہان تو اس میں آ گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دو روایت ہیں، ایک یہ ہے کہ اگر صرف سورہ عصر اللہ اتارتا اور پورا قرآن مجید نہ اتارتا تو یہ پورا دنیا کے لیے کافی، اور دوسری روایت یہ ہے کہ صرف سورہ فاتحہ اللہ نازل فرماتا اور پورا قرآن مجید نہ اتارتا پھر بھی کافی۔ اچھا تو میرے بھائیوں اس کا معنی کے اوپر غور کرے، فکر کرے اور 40 مرتبہ صبح پڑھے اور
سارا دن آمین پڑھے، انشاءاللہ تعالی اس ہی دن مراد پوری ہوگی، ایک دن کے اندر انشاءاللہ تعالی مراد پورا ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔